You are watching Qasasul Anbiya Official. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا بندہ تھا جس کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا؟ کون تھا وہ نبی جس کا ذکر نہ کسی لمبی قوم کے تذکروں میں آتا ہے، نہ کسی بڑی جنگ کے قصوں میں، مگر جس کا مقام آسمانوں کی بلندیوں سے جوڑ دیا گیا؟ وہ کون سا راز تھا جس نے ایک انسان کو زمین کی گرد سے اٹھا کر بلندیوں کے افق تک پہنچا دیا؟ کیا یہ بلندی صرف جسمانی تھی، یا یہ ایمان، صبر اور سچائی کی وہ انتہا تھی جس تک پہنچ کر انسان زمین کی حدوں سے آزاد ہو جاتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام، ایک نبی، ایک صدیق، ایک صابر داعی، اور وہ ہستی جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ بلندی کی تلاش کا قصہ ہے۔ یہ اس انسان کی کہانی ہے جس نے زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کا مقام پا لیا۔ اب آئیے اس عظیم واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مختصر مگر نہایت باوقار انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیات مختصر ہیں لیکن ان میں ایک عظیم شخصیت کی پوری شان سمٹ آئی ہے۔ صدیق یعنی سچائی میں کامل، نبی یعنی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے، اور پھر بلند مقام، ایک ایسا مقام جس کی حقیقت کو مفسرین نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے ابتدائی ادوار میں تھا۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق وہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور نبی تھے۔ اس دور میں انسانیت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، زمین پر آبادی بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اخلاقی انحراف کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ابتدائی نسلیں تو توحید پر قائم تھیں کیونکہ وہ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے جڑی ہوئی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی اور شیطان کے وسوسے آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنانے لگے۔ ایسے نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید ان کی شخصیت کے دو بنیادی اوصاف بیان کرتا ہے، پہلا سچائی، دوسرا نبوت۔ سچائی صرف زبان کی نہیں بلکہ ایمان کی، عمل کی، نیت کی اور دعوت کی سچائی۔ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بات بغیر کسی خوف کے بیان کرتے تھے، وہ خود بھی اس پر کامل عمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی تضاد سے پاک تھی، جو کہتے وہی کرتے، جو سکھاتے خود پہلے اس پر قائم ہوتے۔ یہی وہ وصف ہے جو کسی داعی کو اثر دیتا ہے، یہی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک بلند کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو صابرین میں شمار کیا گیا ہے۔ صبر یعنی آزمائشوں میں ثابت قدمی، یعنی مخالفت کے باوجود دعوت جاری رکھنا،
یعنی تنہائی میں بھی حق پر ڈٹے رہنا۔ اگر ہم اس زمانے کا تصور کریں تو ہمیں ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جو ابھی تہذیب کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ انسان سادہ زندگی گزار رہا ہے، مگر جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، معاشرتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ اختلافات، ناانصافیاں اور اخلاقی کمزوریاں ابھرنے لگتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسے ماحول میں بھیجا گیا جہاں اصلاح کی ضرورت تھی۔ ان کی دعوت کا مرکز توحید تھا، اللہ کی عبادت، عدل و انصاف اور پاکیزہ زندگی کی تلقین ان کا پیغام تھا۔ مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو علم میں بھی خصوصی مقام حاصل تھا۔ بعض آثار میں آتا ہے کہ انہیں لکھنے پڑھنے کا علم عطا کیا گیا، لیکن ہم ان تفصیلات میں وہی بات بیان کرتے ہیں جو مستند مآخذ سے ثابت ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ علم و حکمت کے حامل نبی تھے اور ان کی زندگی تعلیم و اصلاح سے عبارت تھی۔ ان کی قوم نے ابتدا میں ان کی بات سنی، مگر جیسے جیسے دعوت سنجیدہ ہوتی گئی، مزاحمت بھی بڑھنے لگی، کیونکہ حق ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، وہ انسان کو نفس کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک نبی کی سچائی اور صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا راز یہی ہے، وہ صرف عبادت گزار نہیں تھے بلکہ اصلاح کرنے والے تھے۔ وہ صرف خاموش زاہد نہیں تھے بلکہ معاشرے کو بدلنے والے دائی تھے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ان کی کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ قوم کی مخالفت، دعوت کی آزمائش اور پھر وہ واقعہ جس نے انہیں بلند مقام تک پہنچا دیا۔ کیا تھا وہ مقام؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اور کیوں قرآن نے ان کا ذکر مختصر مگر انتہائی عظمت کے ساتھ کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختصر ہے، مگر ان مختصر آیات کے اندر ایک مکمل دعوتی مشن پوشیدہ ہے۔ وہ ایک ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب انسانیت اپنی ابتدائی ساخت میں تھی، مگر دلوں میں دنیا کی رغبت اور غفلت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک نبی کا کام صرف عبادت کی تلقین نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کی سمت درست کرتا ہے۔ قرآن نے انہیں صدیق اور صابر قرار دیا۔ یہ دونوں صفات ان کی پوری دعوت کی بنیاد تھیں، سچائی اور صبر۔ یہی وہ دو ستون ہیں جن پر ہر نبی کی جدوجہد قائم ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ذمہ داری اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھی، توحید یعنی صرف اللہ کی عبادت، انسان کو یہ سمجھانا کہ وہ کسی طاقت، کسی مخلوق، کسی مظہر قدرت کا محتاج نہیں، بلکہ صرف اپنے خالق کا بندہ ہے۔ یہ پیغام بظاہر سادہ تھا مگر نفس کے خلاف تھا۔ مستند روایات کے مطابق وہ علم و حکمت کے حامل نبی تھے۔ بعض صحیح آثار میں ذکر ملتا ہے کہ وہ لکھنے والے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ اگرچہ قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن اہل علم نے ان کے نام ادریس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کثرت درس اور تعلیم سے نسبت رکھتے تھے۔ تاہم ہم ان امور کو قطعی دعوے کے طور پر نہیں بلکہ تاریخی آثار کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اصل اور یقینی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں وہ علم دیا گیا جو نبوت کے لیے ضروری تھا۔ ہر نبی کو وحی کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی علم عطا فرمایا جو انسانوں کی اصلاح کے لیے لازم تھا۔ عقیدے کی درستگی، اخلاق کی پاکیزگی، عدل کا قیام اور نفس کی تربیت۔ ان کی تعلیمات کا مرکز یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ وہ اپنی قوم کو یاد دلاتے تھے کہ زندگی صرف کھانے، پینے اور دنیا میں پھیلنے کا نام نہیں۔ انسان کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور اسی میں اس کی فلاح ہے۔ قرآن میں ان کے لیے صالحین کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف خود نیک تھے بلکہ اصلاح کرنے والے بھی تھے۔ ان کی زندگی عبادت، علم اور دعوت کا مجموعہ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم میں عدل کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، کیونکہ جب معاشرہ بڑھتا ہے تو لین دین، حقوق اور ذمہ داریوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان میں انصاف نہ ہو تو ظلم جنم لیتا ہے، اور ظلم
اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ سے بچو، ظلم نہ کرو، اپنے معاملات میں دیانت اختیار کرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ یہ تعلیمات صرف الفاظ نہ تھیں، وہ خود ان کا عملی نمونہ تھے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے انہیں صدیق کہا، پھر نبی۔ سچائی ان کی پہچان تھی۔ لیکن ہر اصلاحی تحریک کی طرح ان کی دعوت بھی آزمائشوں سے خالی نہ تھی۔ جب انسان کو کہا جائے کہ وہ اپنی خواہشات کو محدود کرے، اپنی طاقت کو انصاف کے تابع کرے اور اپنے مفاد کو اللہ کے حکم کے تابع کرے، تو مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ ابتدا میں شاید کچھ لوگوں نے ان کی بات قبول کی، لیکن جیسے جیسے دعوت مضبوط ہوئی، ویسے ویسے مخالفت بھی بڑھنے لگی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ حق اور باطل کا فرق واضح ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ نہایت اہم ہے۔ وہ صرف عبادت میں مشغول رہنے والے شخص نہ تھے، بلکہ وہ معاشرے کے اندر رہ کر اصلاح کرنے والے نبی تھے۔ ان کی تعلیمات میں علم کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے، انسان کو اس کے انجام کی یاد دلاتے تھے۔ صبر یہاں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ قرآن میں انہیں صابرین میں شامل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مخالفت، انکار اور شاید استہزاء کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا۔ یہاں ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا وہ صرف نظری علم نہ تھا، بلکہ ہدایت کا علم تھا۔ وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتے تھے، عبادت اور اخلاق کو الگ نہیں کرتے تھے، دین اور زندگی کو ایک کرتے تھے۔ یہی وہ جامع دعوت ہے جو ہر نبی کی پہچان ہے۔ مگر قوم کی طرف سے بڑھتی ہوئی بے رخی اور دلوں میں پھیلتی ہوئی غفلت ایک نئے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اصلاح کی جدوجہد جاری تھی، مگر زمین کا ماحول سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو تاریخ میں منفرد ہے۔ وہ فیصلہ جس کا ذکر قرآن نے صرف ایک جملے میں کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ بلندی کیسے تھی، کس مرحلے پر عطا ہوئی، اور اس کا تعلق ان کی دعوت اور صبر سے کیسے جڑا ہوا تھا، یہ سب ہم اگلے حصے میں تفصیل سے جانیں گے۔ You are watching قصاص الانبیاء official.